اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے حقدار اپنے ناصحانہ کلمات سے نواز رہے تھے، اور اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے مدرسہ ہاداہی کے ایک طالب علم محمد اسباب کو دعوت دیتا ہوں۔ محمد اسباب ابن محمد طاہر سیفی ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے ثبوت اس ملک کے جانباز غازی ہے۔ سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا۔ وہ اپنے شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئے۔ ملک کے ہر خطے پر ان کا تسلط ہوا۔ انگریزوں نے باشندگانی وطن کے گلے میں محکومی و غلامی کا پھندا ڈالنا شروع کیا۔ ملک کے معصوم اور پاک باز خواتین فرنگیوں کی عیاشی عیش و خوشی کا شکار ہونے لگے۔ ان کی عفت و عصمت کی چادریں انگریزوں کے ہوس پرستی کا نشانہ بن گئی۔ انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی صفاقی و خوریزی سے رہائی، عورتوں کے غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہر شخص برسرے پیکار تھا اور ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار۔ استقلال و حریت کے خاطر سرفروشی کے ملک گیر تحریک چلائی گئی اور ہر شخص یہ راگ آلاپتا نظر آیا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کانپتے تھے، وہ معاشرہ جو فرنگیوں کی آنکھوں کا کاٹا تھا، وہ برادری جس کا وجود انہیں بے چین کر دے رہا تھا، وہ جماعت جس کے اتحاد و اتفاق سے فرنگیوں کی نیندیں حرام تھی، وہ پارٹی جس کی عزم و استقلال سے انگریزوں کا پائے تخت لرزہ برآمدام تھا، وہ یونین جس کے دم و خم سے برطانیہ یونین میں خلبلی مچی رہتی تھی، وہ فریق جسے انگریز نے اپنا دشمن منتخب کر رکھا تھا، وہ گروہ جسے انگریز اپنے مد مقابل اور سب سے بڑا حریف و خیال کرتے تھے، وہ لیگ جس کی شجاعت و جوامردی ضرب المثل بن چکی تھی، وہ صرف اور صرف اس ملک کو باعزت، بلند ہمت اور عظیم المقاصد مسلمان تھی۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا مضبوط دینی اعتقاد، ان کا ٹھوس مسلکی مزاج اور ان کے دلوں میں معجزاً پائیدار جذبہ جہاد حکومت کے خاتمے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ ٹلنا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ کی آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کیا
دیا جائے۔ ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء کے تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے، ان مدارسوں کی کڑی کو ختم کر دیا جائے اور صفائے ہستی سے اسلامی مرکز کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دور اندیش اکابر کو، مسلمانوں کے دور رسدینی مقتداؤں کو، جنہوں نے انگریزوں کی اس مذموم سازش کے مضر اثرات کو بر وقت بھانپ لیا اور اس وبا کے مہلک جراثیم کو تاڑ لیا اور انگریزوں کے اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا۔ حضرات، اکابر نے اس ملک میں دین و اسلام کے تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارسوں کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان میں ایمان و یقین کی شمع روشن رکھنے کے لیے جگہ جگہ دینی مکاتب کا قیام فرمایا اور اپنے خون جگر سے ان دینی اداروں اور اسلامی مرکزاروں کی آبیاری اور آبپاشی کی۔ ہمارے پیشرو بزرگ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے، ان کے دلوں میں مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا۔ جب تک ہندوستان میں مدارس باقی رہیں گے، مسلمان اپنے عقائد اور افکار و خیالات سے پختہ رہیں گے اور اسی کی بدولت انہیں ہر میدان میں فتح و کامرانی نصیب ہوگی۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کی استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوزر، صدق سلمانی۔ الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقت اور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اگرچہ بارہ فلک نے انہیں آنکھیں دکھائی، گردش وقت نے جڑ سے اکھاڑ پھینک دینے کی دھمکی دی، دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کری، منکرین توحید دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، گاؤں پرستوں غیر ملکی سرگرمیوں میں ملوث بتلایا، مگر ان مدارسوں کی جاباز سپوتوں نے دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا۔ ان اداروں کی سرفروشی جیلوں نے اپنے ایمانی فراست کے ہر حربے کو ناکام بنایا، وقت کی تمام طوفانی آندھیوں کا سامنا کیا، مگر ان مدارسوں کی تحفظ و بقا کی خاطر ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کی۔ انہوں نے اپنی جانیں تو گوا دی، مگر فکر و تہذیب کی ان کے واروں پر کوئی آنچ نہ آنے دی، علم و ہنر کی ان سب زاروں کو کبھی سوکھنے نہیں دیا اور اپنے ایمان و یقین کے لہو سے ان مدرسوں کی آبیاری کی اور دار و رسن پر چڑھنے کے بعد بھی انہیں اداروں اور اسلامی قلعوں کا گیت گایا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ محترم حضرات، ان مدارس و مکاتب کی اہمیت میں آپ کو کہاں تک بتاؤں۔ انہی مدارسوں کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی اداروں سے ہمیں وحدانیت کا درس ملا، ان اداروں نے گم گشتہ رہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی کی عمیق کھائی سے نکال کر ہدایت و روشنی کی مرغزاروں میں لاکھا کیا اور یہی سے تشنگان معرفت کو علم و یقین کی آب حیات تقسیم ہوئی۔ دنیا کے کسی کونے میں آج جو اسلام لہرا رہا ہے، علم و حکم کے عالم لہرا رہے ہیں، وہ انہی مدارسوں کی دین ہے۔ اس بزم جنون کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے اجزا تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمک سے زندہ تک۔ 100 بار سوارا ہے اس ملک کے گیسویں برہم کو، یہ اہل جنون بتلائیں گے کیا ہم نے دیا عالم کو۔ محترم حضرات، آپ غور تو کیجئے، آج کسے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، کن اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، کن مراکز کو بنیاد پرستی کا تانا دیا جا رہا ہے۔ ارے یہ مدارس دین کے قلعے، ان پر دہشت گردی کا الزام، افسوس صد افسوس۔ ارے یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینے سے لگایا جاتا، پلکوں پہ بٹھایا جاتا، انہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، کیونکہ یہی وہ مدارس ہے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی مدارسوں سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ یا الہی ہم دعا گو ہیں، عمل میں جاں پیدا کر، جو تیرے در پہ ہو مقبول وہ ایمان پیدا کر۔ یہ چھپر جھوپڑی فاقہ کشی منظور ہے ہم کو، یہ چھپر جھوپڑی فاقہ کشی منظور ہے ہم کو، مگر نسلوں میں میری حافظ قرآن پیدا کر۔ وما علینا الا البلاغ۔